السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 9th کلاس میتھمیٹکس ایکسرسائز نمبر 1.1 کوشچن نمبر 3۔ فائنڈ دا ویلیوز آف اے بی سی اینڈ ڈی وچ سیٹسفائی دا میٹرکس ایکویشن۔ میٹرکس ایکویشن ہمارے پاس گیون ہے، اس میں سے ہم نے اے بی سی اینڈ ڈی کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے جو کہ اس میٹرکس ایکویشن جو ہمارے پاس ایکول میٹریسز دی ہوئی ہیں اس کو سیٹسفائی کریں۔ تو اب ہم نے ان دونوں ایکویشنز کو دیکھ لو، ہمارے پاس میٹرکس ایکویشنز دی ہوئی ہیں یہ قسم کی، اس سائڈ پر بھی ہمارے پاس میٹرکس ہے، اس سائڈ پر بھی میٹرکس ہے، اور درمیان میں ہمارے پاس ایکول کا سائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکول میٹریسز کہلائے گا۔ تو اب ایکول میٹریسز کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کمپلیٹ سمجھا دی ہے پریویس لیکچر میں۔ اب اگر آپ نے وہ نہیں سنی نہیں سمجھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، پہلے جا کر وہ آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ ایکول میٹریسز کی سمجھ آ جائے گی۔ اب نیکسٹ اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکول میٹریسز کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ ان میں ہمارے پاس جو اے بی سی اینڈ ڈی ویلیوز ہیں ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے جو کہ اس میٹرکس ایکویشن میں سیٹسفائی کرے اور آنسر اس میٹرکس کے ایکول آئے۔ تو اب ایکول میٹریسز کیونکہ کوشچن میں انہوں نے ڈائریکٹ خود ہی بتا دیا ہے، تو یہاں پر سلوشن میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ یوزنگ، یا لکھ دو آپ بائی ڈیفینیشن، جسٹ یہی لکھ دیں بائی ڈیفینیشن۔ تو اب ڈیفینیشن کے مطابق ایکول میٹریسز کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ہے کہ ہر ایک ایلیمنٹ دوسرے میٹرکس کے کرسپونڈنگ ایلیمنٹ کے ایکول ہے۔ تو اب یہ دونوں کیونکہ ڈائریکٹ ایکول میٹریسز ہیں تو پہلا ایلیمنٹ دوسری میٹرکس کے کرسپونڈنگ ایلیمنٹ کے برابر ہوگا، تو اس لیے میں نے لکھ دیا بائی ڈیفینیشن اے پلس سی از ایکول ٹو 0۔ تو اس کو ہم نے لیٹ کر لینا ہے ایکویشن نمبر 1 کے نام سے۔ اسی طرح سے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ایکول ہوگا، تھرڈ ایلیمنٹ کے، فورتھ ایلیمنٹ کے ایکول ہوگا۔ تو a پلس 2b از ایکول ٹو -7، c مائنس 1 از ایکول ٹو 3، 4d مائنس 6 از ایکول ٹو 2d۔ تو رسپیکٹیولی ہر ایک ہم نے ایکویشنز کو نام دے دیا 1 2 3 اینڈ 4۔ تو اب ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ آف آل کون سی ایسی ایکویشن ہے جس میں سے ہم نے ان ناؤن کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب اے پلس سی اس میں دونوں ان ناؤن ہیں کیونکہ فائنڈ کرنے پڑیں گے، ہمارے پاس کوئی بھی ایک ان ناؤن ابھی تک گیون نہیں ہے۔ اے پلس 2 بھی دونوں ان ناؤن آ گئے، سی مائنس 1 از ایکول ٹو 3۔ تو اب اس میں سنگل ایک ان ناؤن ہے، باقی نمبرز ہیں، تو اس کی مدد سے ہم سی کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے لکھ دیا جی فرام ایکویشن 3، اس ایکویشن 3 میں سے سی مائنس 1 از ایکول ٹو 3۔ اب سی ہم نے فائنڈ کرنا ہے، مائنس کا 1 ہے، اس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یہ مائنس کی ویلیو ہے، جب ایکول کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر جائے گا دوسری جانب جب بھی جائے گا تو یہ سائن چینج ہو جائے گا، یہ مائنس کا 1 اس سائڈ پر آ کر پلس 1 ہو جائے گا، تو سی از ایکول ٹو 3 پلس 1 4 آ گیا۔ تو اس طرح سے سی کی ویلیو ہمارے پاس 4 آ گئی۔ اب ہمارے پاس دیکھ لو ایسی ایکویشن جس میں سی کی ویلیو آ رہی ہو، مطلب سی یہاں پر لکھا ہوا ہو تو وہاں پر ہم 4 پٹ کر دیں گے۔ اب ایکویشن نمبر 1 دیکھ لو، اے پلس سی از ایکول ٹو 0۔ تو اب اس ایکویشن میں ہم سی کی جگہ پر 4 پٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس اے کی ویلیو آ جائے گی۔ تو نیکسٹ اب ہم نے لکھ دیا جی فرام ایکویشن 1، ایکویشن 1 میں سے اے پلس سی از ایکول ٹو 0، اے کی جگہ پر ہم نے فائنڈ کرنا ہے، پلس سی کی ویلیو ہم نے 4 فائنڈ کیا وہ لکھ دیا از ایکول ٹو 0۔ اب اے کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے، یہاں پر پلس کا 4 ہے تو ایکول کے اس سائڈ پر جائے گا تو یہ مائنس کا 4 بن جائے گا، تو اے از ایکول ٹو -4۔ اس طرح سے اے کی بھی ویلیو آ گئی۔ نیکسٹ اب آپ نے دیکھ لینا ہے جی فرام ایکویشن 4، فورتھ ایکویشن میں سے ہم نے ڈی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، تو 4d مائنس 6d از ایکول ٹو 2d۔ اب ہم نے ڈی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، یہ بھی ڈی ہے اور یہ بھی ڈی ہے، تو 4d زیادہ ہے، جو چھوٹی والی ویلیو ہے اس کو اٹھا کر بڑی والی ویلیو کی سائڈ پر لے کر آئیں گے۔ 4d ایز اٹ از، یہ پلس کا 2d ہے، اس سائڈ پر آ کر مائنس کا 2d از ایکول ٹو، یہ -6 ہے، اس سائڈ پر جا کر پلس کا 6 ہو گیا۔ اب 4d مائنس 2d، تو 2d بچ گیا، از ایکول ٹو 6۔ اب ہم نے ڈی فائنڈ کرنا ہے، 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پر جا کر یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو d از ایکول ٹو 6/2، 2 1 دا 2، 2 3 دا 6۔ تو اس طرح سے 3/1
जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ जाता है तो जस्ट हम ऊपर वाली नोमिनेटर ही वैल्यू लिखते होते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से ए भी आ गई वैल्यू, सी भी, डी भी। अब हमारे पास नेक्स्ट रह गई बी। अब बी इक्वेशन नंबर आ रही है 2 में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ ए। हमने ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू -7 लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर मैंने लिख दी। अब यहाँ पर इसमें ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर लेनी है जो हमने फाइंड किया है -4। तो इसमें हमने ए की जगह पर -4 पुट कर दिया, प्लस 2 भी एज इट इज इक्वल टू -7। अब हमने क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -7 नंबर माइनस के इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। तो अब 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3 आंसर आ गया। हमने b को फाइंड करना है, 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से -3/2 भी लिख सकते हैं। अगर डिवाइड करके लिखना चाहें तो वो -1.5 आ जाएगा, उस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ए की भी, बी की भी, एंड सी एंड डी। तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया। नेक्स्ट आपने अब जस्ट एंड में लिख देना है हैंस ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू। ए इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू -3/2, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 3। मतलब ये कि इनकी वैल्यूज़ को हमने इक्वल करके लिख देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ईज़िली समझ आ गई होगी। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी तमाम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।